اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب تداینتم، تم آپس میں لین دین کرو، بدین قرض کا، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک، فاکتبوہ تو لکھ لو اسے، ولیکتب اور چاہیے کہ لکھے، بینکم درمیان تمہارے، کاتب ایک لکھنے والا، بالعدل ساتھ عدل کے، ولا اور نہ، یابا انکار کرے، کاتب لکھنے والا، ان یکتبا کہ وہ لکھے، کما جیسا کہ علمہ اللہ سکھایا اسے اللہ نے، فلیکتب پس چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل اور چاہیے کہ املا کرائے، الذی وہ شخص علیہ الحق جس پر حق ہے، ولیتق اللہ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو رب ہے اس کا، ولا اور نہ، یبخس وہ کمی کرے، منہ اس میں سے، شیئن کسی چیز کی، فائن پھر اگر، کانا ہو، الذی وہ شخص علیہ الحق جس پر حق ہے، سفیہن نادان، او ضعیفن یا کمزور، او یا لا یستطیع نہیں وہ استطاعت رکھتا، ان یملا کہ املا کرائے، ہوا وہ فلیملل پس چاہیے کہ املا کرائے، ولیہ سرپرست اس کا، بالعدل ساتھ عدل کے، واستشہدوا اور گواہ بنا لو، شہیدینی دو گواہ، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، فائن پھر اگر، لم یکونا نہ ہوں وہ دونوں، رجلینی دو مرد، فرجلن تو ایک مرد، وامرأتانی اور دو عورتیں، ممن ان میں سے جنہیں ترضونا تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، ان کے تضل بھول جائے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، فتذکرہ تو یاد کرا دے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، اخرى دوسری کو، ولا یاب الشہداء اور نہ انکار کریں گواہ، اذا ما جب بھی دعو وہ بلائے جائیں، ولا تسموا اور نہ تم اکتاہٹ محسوس کرو اور نہ تم سستی کرو، ان تکتبوہ کہ تم لکھ لو اسے، صغیرن چھوٹا، او کبیرن یا بڑا ہو، الی اجلہ اس کے مقرر وقت تک، ذالکم یہ اقسط زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واقوام اور زیادہ درست ہے، للشہادتی گواہی کے لیے، اور زیادہ درست ہے گواہی کے لیے، وادنا اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو کہ نہ تم شک میں پڑو، الا مگر ان یہ کہ تکونا ہو تجارتاً تجارت، حاضرتاً حاضر، تدیرونہا تم لین دین کرتے ہو جس کا، بینکم آپس میں، فلیسا تو نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، اللہ کے نا تکتبوہا تم لکھو اسے، واشہدوا اور گواہ بنا لو، اذا جب تبایعتم آپس میں لین دین کرو تم، ولا یضار اور نہ نقصان پہنچایا جائے، کاتب کو، ولا اور نہ شہید گواہ کو، وَإِنْ اور اگر تفعلوا تم کرو گے، تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ فسوق نافرمانی ہے، بکم تمہاری، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللہ اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ، واللہ اور اللہ بکل ہر شیء چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے کیونکہ حکم اہم ہے، لہٰذا ایمان والے کان لگا لیں کہ کیا حکم ہے، الرٹ ہو جائیں، حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو جائیں۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب بھی تم آپس میں لین دین کرو، کوئی چیز یا رقم قرض کے طور پر ایک مقررہ مدت تک دو یا لو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ معاملات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک روزمرہ کے معاملات، لین دین یعنی نقد معاملہ، پیسہ دیا اور چیز خرید لی، معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اگر لین دین میں معاملہ یا رقم کی ادائیگی پوری نہیں ہوئی تو اس سارے معاملے کو لکھ لیا جائے
کتنی رقم ادا ہو گئی، کتنی رہ گئی، کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، سب کچھ لکھ لیا جائے گا۔ یہ معاملات اگر لکھے نہ جائیں تو بدگمانیاں، غلط فہمیوں کا ڈر ہوتا ہے اور قریبی رشتوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ کئی باتیں بھول جانے پر تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے انہیں تعلیم دی کہ آپس کے معاملات کو، لین دین کو لکھ لیا کرو، خصوصاً ایسے معاملات جو طویل ہو جائیں تو انہیں لکھ کر گواہ بنا لیے جائیں۔ انسان بھول سکتا ہے، لہٰذا پرسکون زندگی کے لیے معاملے کو لکھ لینا ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ کاتب یعنی لکھنے والا عدل سے کام لے، کسی ایک فریق کی طرفداری نہ کرے، کسی کی رعایت نہ کرے، اور کاتب یعنی لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ضرورت کے وقت دوسرے انسانوں کے کام آنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے، لہٰذا اس نعمت سے اللہ نے جس کو بھی نوازا وہ اس نعمت سے دوسروں کے ساتھ تعاون کرے، لکھنے سے انکار نہ کرے، اور چاہیے کہ لکھوائے جس پر حق ہے، یعنی مقروض لکھوائے، اور اپنے رب سے ڈرے اور لکھواتے ہوئے ذرا برابر بھی کم نہ لکھوائے۔ اور اگر مقروض بیمار ہے، کمزور ہے، بے وقوف ہے، یا کسی مجبوری سے وہ لکھوا نہیں سکتا یا بول نہیں سکتا تو درمیان میں کوئی اور شخص لکھوائے، اور وہ بھی جسے سرپرست بنایا گیا ہو، وہ لکھواتے ہوئے عدل کرے۔ اور فرمایا اپنے مردوں میں سے 2 مرد بطور گواہ لے لو، یعنی اس سارے معاملے کو لکھواتے وقت 2 گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد نہ ملیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں، اور گواہ بھی ایسے جو عدل والے ہوں، جن پر اعتماد ہو کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، بے انصافی کی بات نہیں کر سکتے۔ اور 2 عورتیں اس لیے کہا کہ اگر ایک معاملہ بھول جائے تو دوسری یاد کروا دے۔ بطور ایک مومن عورت کے ہمیں اس بات پر یقین اور ایمان ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی رکھی ہے تو اسی میں خیر اور بھلائی ہے، اور گواہوں کو بھی انکار نہیں کرنا چاہیے جب بھی انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے، کیونکہ سچ دیکھ کر سچ کی گواہی نہ دینا ایک مومن کی شان نہیں۔ اور فرمایا کہ تم قرض خواہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے میں سستی نہ کرو، اکتاؤ نہیں، اور مقررہ مدت کے ساتھ لکھو کہ معاملہ کی مدت کتنی ہے، مدت کا تعین بھی لکھا جائے۔ یہ طریقہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف والا ہے اور گواہی کو قائم کرنے کے لیے زیادہ درست ہے، اور اس لحاظ سے بھی یہ طریقہ اچھا ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ تحریر ایسی لکھو کہ شک کی گنجائش نہ رہے، لکھنے سے شک دور ہو جاتا ہے کہ کیا تھا، کتنا تھا، سب کچھ واضح ہونا چاہیے۔ لیکن اگر معاملہ ہاتھوں ہاتھ ہو، جیسے تم آپس میں کرتے رہتے ہو، لین دین کرتے ہو، روزمرہ زندگی میں پیسے دیے اور چیز لے لی اور چلے گئے، معاملہ واضح ہو گیا تو کوئی حرج نہیں کہ نہ لکھو، لیکن بڑے معاملات میں لکھا جائے گا اور گواہ بھی بنائے جائیں گے، اور کسی کاتب اور گواہ کو نقصان نہ دیا جائے گا، انہیں پریشان نہ کیا جائے گا، دباؤ نہ ڈالا جائے گا، گواہی یا لکھا ہوا بدلنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن جو ایسا کرے گا تو اس کا گناہ کروانے والے پر ہوگا جو کروائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔